بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 15 صفر المظفر 1441 ہجری ہے۔ یہ ایام منسوب ہیں 40 سے۔ 40 کے مصائب اور ان سے متعلق واقعات و حقائق ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ اقتباسات آپ کو بحار الانوار سے سناتی ہوں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اور سید سے نقل کیا ہے کہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام ایک روز بازار دمشق جا رہے تھے۔ منہال بن عمر حضرت کو سر راہ ملا۔ انہوں نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ہمارا وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا آل فرعون میں، کہ وہ ان کے مردوں کو مار ڈالتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے منہال، عرب و عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے تھے، اور قریش باقی عرب پر فخر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور ہم کو جو اہل بیت علیہم السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں قتل کرتے ہیں، ہمارا حق چھینتے ہیں اور آوارہ وطن کرتے ہیں۔ پس فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے منہال، ہمارا حال کتنا دردناک ہے۔ اور پھر یہ اشعار اس بارے میں کیا خوب کہے جاتے ہیں۔ یعنی ممبر کی سیڑھیوں پہ تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے پیروں تلے ان کی اولاد کو روندتے ہیں۔ اے اشقیا، کس دلیل سے اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مطابقت کریں، حالانکہ تمہارا سارا فخر و مباحات یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے صحابی اور تابع ہو، لیکن یہ تو ان کی آل اطہار علیہم السلام ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اور صاحب مناقب نے لکھا کہ یزید نے اہل بیت علیہم السلام سے پوچھا کہ اگر منظور ہو دمشق میں اقامت کریں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ ہمیں مدینہ بھجوا دے، وہ مقام ہمارے جد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا ہے۔ پس یزید نے نعمان بن بشیر کو، جو اصحاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، کہا کہ ان کو سامان اور زاد راہ مہیا کرو۔ سید علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کرام شام میں محنت انجام دینے کے بعد روانہ عراق ہوئے، دوران راہ میں امیر قافلہ سے درخواست کی کہ ہم کو کربلا کے راستے سے لے چل۔ جس وقت کے مقتل سید الشہداء پہنچے تو اس مقام میں جابر بن عبداللہ انصاری ایک جماعت بنی ہاشم اور سادات کے زیارت قبر حسین علیہ السلام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں قافلہ اطہار داخل ہوا، پس سب نے گریہ کنا اور نوحہ ہائے جاں کا اور گریہ ہائے دل سوز کیے، اور کئی روز اسی حالت میں دشت نینوا میں شور دست خیز برپا رہا، اور اطراف کی عورتیں جمع ہوئیں اور شریک نالا زاری رہیں۔ ابو حباب کلبی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صحرائے کربلا میں وقت شب نزدیک مقتل حسین علیہ السلام آتے تھے تو جنوں کے نوحے کی آواز کانوں میں آتی تھی۔ وہ نوحہ یہ تھا
یعنی پیغمبر خدا حسین علیہ السلام کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ رخسار حسین علیہ السلام پر نور عیاں ہے۔ ان کے پدر بزرگوار و مادر بزرگوار سادات قریش سے ہیں اور ان کے اجداد بہترین اجداد ہیں۔ الغرض اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کربلا سے عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مقام پر نزول اجلال فرمایا اور اسباب اتروایا اور خیمہ بپا کیا اور حرم محترم خیموں میں اترے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے بشیر، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، مدینے میں جا کر ایک مرثیے میں میرے والد بزرگوار کی شان میں خبر دے۔ بشیر کہتا ہے، میں نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور داخل مدینہ ہوا۔ جب متصل مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا تو میں نے بآواز بلند نالہ و فریاد کی اور دو اشعار اس طرح پڑھے: اے اہل مدینہ، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین علیہ السلام مارے گئے۔ اس مصیبت سے سیلاب اشک میری آنکھوں سے رواں ہے، جس میں مطہر ان حضرات کا خاک و خون میں پڑا تھا اور سر مبارک نیزہ پر شہر بہ شہر پھرائے جاتے تھے۔ پھر میں نے کہا، ان کے فرزند ارجمند علی ابن الحسین اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، میں ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ بشیر کہتا ہے، میرا یہ نالہ، یہ فریاد، یہ نوحہ سننا تھا کہ مدینے میں کوئی بھی معظمہ باقی نہ رہی جو میری آواز سن کر پریشان حال چہرے سے نوحہ کرتی ہوئی، سر اور سینے کو پیٹتی ہوئی گھر سے باہر نہ نکل آئی ہو۔ اور کبھی ایسا رونا مدینے میں نہ ہوا تھا، اور کوئی روز مسلمان پر اس روز سے زیادہ تلخ اور دشوار نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین کا نوحہ پڑھتی ہوئی ایک لڑکی کہہ رہی ہے، اے خبر دینے والے، تو نے ہمارے آقا کی وفات کی خبر ہم کو دی اور ہم کو درد میں مبتلا کیا، بیمار کر دیا۔ پس میری دونوں آنکھوں میں مصیبت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا پر سیل اشک رواں کر، کیونکہ ان کی شہادت نے عرش الہی میں زلزلہ ڈال دیا، بزرگی اور دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ میں نے اسے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے اور وہ حضرت ہمراہ اہل بیت یہاں سے قریب فلاں مقام پر اترے ہیں۔ یہ سنتے ہی عورتوں نے مجھ کو وہیں چھوڑا اور دوڑتی ہوئی جانب اہل بیت روانہ ہوئیں اور میں ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلا۔ جب خیمہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آدمیوں کا اتنا ہجوم و ازدحام ہے کہ راہ نہیں ملتی۔ میں گھوڑے سے اترا، صفیں کاٹتا ہوا بددقت تمام در خیمہ تک پہنچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک رومال تھا جس سے آنسو پونچھتے تھے۔ ایک خادم نے حضرت کے پیچھے کرسی رکھی، آپ اس پر بیٹھ گئے اور کمال رقت سے حضرت ضبط نہ کر سکتے تھے۔ مرد و زن میں شیر و شون کی صدائیں واہ حسینہ بلند تھیں، ہر طرف سے لوگ پرسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد جناب سید الساجدین نے سب کو اشارے سے خاموش کیا۔ جب جوش گریہ موقوف ہوا تو حضرت نے حسب ذیل خطبہ شروع کیا۔ شکر سپاس حق تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو پروردگار جہاں ہے، جو رحیم و مہرباں ہے، جو مالک روز جزا اور خالق کائنات ہے، وہم و عقل سے اتنا بلند کہ اونچے آسمانوں سے بھی بلند تر، اور حضور و شہود کے لحاظ سے اتنا نزدیک کہ سرگوشیوں کو سننے والا ہے۔ اس کا شکر ادا کرتا ہوں مصیبتوں میں اور مشقت ہائے بزرگ اور رنج ہائے شاک پر۔ ایھا الناس، حق تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے عظیم الشان مصائب سے ہمارا امتحان لیا،
ایسے مصائب جس سے اسلام میں رخنا پڑ گیا۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین معطرت اطہار مارے گئے اور سر اقدس ان حضرت کا نیزہ پر شہر بشہر پھرایا گیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ کوئی مصیبت اس مصیبت عظمیٰ کو نہیں پہنچتی۔ ایھا الناس، کون شخص تم میں سے بعد قتل حسین خوش ہوگا، اور کون آنکھ آنسو بہانے میں قصور و بخل کرے گی؟ ہفت آسمان گریہ کناں ہے اور دریا جوش زن ہے، اور اطراف زمین میں زلزلہ ہے اور اشجار پراگندہ ہیں۔ مچھلیاں دریا میں تلاطم میں ہیں اور ملائکہ مقربین میں نالہ و شیون برپا ہے۔ ایھا الناس، کون سا دل ہے جو قتل حسین علیہ السلام سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا؟ کون سا جگر ہے جو اس غم میں بے قرار نہیں؟ کون سے کان ہیں جو اس رخنہ اسلام کو سن نہیں سکتے؟ ایھا الناس، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آوارہ بے وطن بے یار و مددگار کوچہ و بازار میں پھرائے گئے، جس طرح اسیران ترک و کابل پھرائے جاتے ہیں۔ گویا ہم ذریت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تھے، حالانکہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہوا تھا، کوئی رخنہ اسلام میں ہم سے نہ ہوا تھا، اس طرح کا حادثہ سلف ہم نے نہ سنا تھا۔ یہ بدعت تازہ ہے، واللہ کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمارے قتل اور قطع نسل کا حکم دیتے، جس طرح کہ حضرت نے ہماری اطاعت کی وصیت کی تھی، تب بھی وہ ایسا ظلم و زیادتی نہ کرتے جو ہم پر روا رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صد افسوس اس مصیبت عظیم پر۔